سفر کرنے یا پاؤں لٹکا کر بیٹھے رہنے سے پاؤں پر سوزش آ جاتی ہے اور چلنے پھرنے سے بھی سوزش آ جاتی ہے. ان دونوں چیزوں کا ایک تو فرق کیا ہے وہ آپ کو بیان کیا جائے گا. ایسی سوجن میں اکثر درد کی شکایت نہیں کی جاتی. اس طرح کچھ لوگوں کا ورم سونے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب کام کاج کر کے یا دن بھر کھڑے رہ کے یا اپنے دفتر میں آفس میں چیئر پہ بیٹھے رہنے کے بعد ہم اپنے گھر میں واپس جاتے ہیں تو لیٹتے وقت تو بہت زیادہ تھوڑا کوئی بے چینی آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے آرام کرتے ہیں وقت گزرتا ہے تو جو ہے وہ ٹانگوں کو سکون ہو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ ان کو سکون ہونے کا یا سکون سے سونے کا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک وہ بہت زیادہ اس کو اچھی طرح دبوا نہ لیں. پاؤں پر ورم آنے کی ایک وجہ ہوتی ہے اور وہ ہے کہ دل کی طرف سے شریانوں کے ذریعے خون پوری رفتار کے ساتھ دور دراز کے علاقوں میں آ رہا ہو، لیکن اس رفتار سے وریدوں کے ذریعے جگر میں نہ جا رہا ہو یا کم جا رہا ہو. تو وریدی نظام میں دوران خون میں رکاوٹ اور بہاؤ کی رفتار کا یہ فرق رطوبت خون کو خلیاتی خلاؤں میں جمع کر دیتا ہے. اس کو ورم کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس جگہ پہ سویلنگ سوزش آ جاتی ہے وہاں جا کے آپ کا خون جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، رکنا شروع ہو جاتا ہے. اس وجہ سے آپ کو اس حصے میں اس ایریے میں سوزش ہو جاتی ہے، لیکن وہاں سے خون بہت سپیڈ کے ساتھ ریورس ہو کر واپس جو ہے وہ اپنی اگلی طرف دوبارہ نہیں جا رہا ہوتا کہ اپنے سرکولیشن کو وہ پوری باڈی کے اندر مکمل کرے. تو جس جگہ پہ خون رکنا شروع ہوتا ہے وہاں پہ یہ سوزش کا عمل شروع ہوتا ہے. سفر میں پاؤں لٹکا کر مسلسل بیٹھے رہنے سے خون اور رطوبت خون نیچے والے در پر دباؤ کی وجہ سے واپسی بہاؤ میں فرق آ جاتا ہے. یہ ورم دائمی نہیں ہوتا. ہر ورم جگر اور اس کے قدام کے افعال کو درست کرنے سے آرام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ تشویشناک مرض تو نہیں تو ہم ایک وارننگ ضرور ہے کہ گدی نظام دباؤ میں آ رہا ہے، یعنی کہ سویلنگ سوزش کے بعد آپ لوگوں کو ایک پریشانی تو ہوتی ہے. آپ لوگوں کو ایک فکر کرنی چاہیے، اچھے معالجے سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ یہ مرض جو ہے وہ پرانی ہونے کے بعد آپ کو کوئی بڑی مصیبتوں میں تکلیفوں میں مبتلا نہ کر دے یا آپ کا سکون اور آپ کی روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ خراب نہ کر دے. تاہم وارننگ ضرور ہے کہ آپ کا گدود و جگر کا نظام دباؤ میں آ رہا ہے، لہٰذا جگر اور خاتمے جگر کو کبھی کریں، یعنی کہ اس کے متحد جو پرزے ہیں جیسے کہ اپنا گردہ ہے، پتا ہے، مثانہ ہے، لبلبہ ہے، یہ ساری چیزیں جو چکنائی کو ضم کرتے ہیں، گردے صفائیاں کرتے ہیں، پتا میدے کے نظام کو چلاتا ہے، تو یہ جگر جو ہے وہ باڈی کے حرارت کو قائم رکھتا ہے. تو علاج کے لیے اس میں گدی سابی شدید تریاق گردہ مجون دبید الورد ہمراہ ارکے زیرہ دیں اور جوارش گدی سابی رات کو 1 چمچ دیں. استعمال کے لیے درج نسخہ جات ہیں. تو نسخہ جات کی تفصیل کافی لمبی ہے تو میں مختصر جو ہے وہ اس کو آپ کے ساتھ بیان کرتا جاؤں تاکہ ضرورت پڑنے پہ آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ نسخہ جات خود بھی آپ لوگ بنا کے استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے بہترین طریقے سے اپنا چیک اپ کروا کے بھی اپنا علاج کر کے چند دنوں کے اندر، ٹھیک ہے، 1 مہینے کے اندر، 2 مہینوں کے اندر، بلکہ پہلے 15 دن میں بہترین سکون ہوتا ہے، باقی 1 2 3 ماہ کے اندر آپ مکمل طور پہ صحت یاب ہو سکتے ہیں. اچھا، گدی سابی شدید اس میں ذکر ہوا ہے. ہم ویسے گدی سابی اکسیرے 5 دیتے ہیں جو کہ اس سے 10 سے 30 گنا زیادہ پاورفل ہوتی ہے. ہم اکسیرے 5 ہی زیادہ استعمال کرواتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس میں سن نشادر مرچ سیاہ ہے لیکن اس میں مرتال ورکیہ ڈالتے ہیں جو کہ ایک اکسیر بن جاتی ہے. اکسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوائی آپ نے 2 سے 3 ماہ اگر استعمال کی ہے تو وہ ایک لمبے عرصے کے لیے کئی سالوں تک آپ کے جسم میں ایسی افادیت رکھتی ہے کہ بیماری کو دوبارہ سر اٹھانے نہیں دیتی. بہرحال یہ جو ہم استعمال کرواتے ہیں اکسیر 5، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر وہی ہے کہ جرکان ٹھیک ہوتا ہے، بواسیر خونی بادی ٹھیک ہوتی ہے، کثرت صفرا یعنی کہ صفرا کی جو زیادتی ہے اس سے شفا ملتی ہے، پرانے پیچس، بڑا ہوا جگر، پھوڑے پھنسی کے لیے اکسیر دوا ہے، صفراوی بخار، گرمی میں بخار، مرض استسقا، پیٹ میں پانی پڑ جانا، نہ صرف پیٹ سے پانی کو چند دنوں میں خارج کرتی ہے بلکہ دوبارہ بننے میں نہیں دیتی. اگر پاؤں میں سوزش آ جائے تو اس کے استعمال سے چند دنوں میں دور ہو جاتا ہے. کثرت حیض کو چند دنوں میں ختم کر دیتی ہے. مالی کھولیا جو سوچے وہم جنون کے لیے اپنی مثال آپ ہے. وجل مفاصل، جوڑوں کی درد، ریاحی دردوں، گیس کی دردیں، سرط انزال جیسی مرضیں جو کہ انسانی جسم کے اندر بہت زیادہ ہیٹ پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو اس کا مقصد بیسیکلی انسانی جسم سے ضرورت سے زیادہ ایکسٹرا ہیٹ انفیکشن کو جسم سے خارج کرنا ہے. گدی اعصابی تریاق کے ساتھ کھلانے سے نہایت عمدہ جو نتائج ہیں اس کے جو ہے نا وہ برآمد ہوتے ہیں. گدی جو کہتے ہیں گدی اعصابی اپنا تریاق کے ساتھ کھلانے سے، تو سابی گدی تریاق 6 جو ہے وہ بھی ہمارے پاس الحمدللہ بنا ہوا تیار پڑا ہوتا ہے جو کہ آگ کے دودھ اور باقی کچھ قیمتی چیزوں کے ساتھ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تریاق گردہ ہے یہ بھی ہمارے پاس تیار پڑی ہوتی ہے، لیکن اس میں اور جو ہم نسخہ بناتے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے، لیکن 100% گردے کے لیے بہترین نسخہ ہے. ایسے ہی ملتے جلتے اجزاء ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ نسخہ بھی آپ کو دیا جا سکتا ہے. جو آرش گدی اعصابی جو ہے
اس کی جگہ پہ ہم جو بھی ضرورت کے مطابق اپنی کچھ ادویات ہوتی ہیں وہ دے دیتے ہیں. نسخے سیم ہوتے ہیں لیکن تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. جواری گدی صابی کے اندر سنڈ، فلفل سیاہ، کالی مرچ، زیرہ سفید، تخم کاسنی، افتیمون، سنا مکی وغیرہ استعمال کرتے ہیں. لیکن اس سے ملتے جلتے دوسرے ہم نسخے جب استعمال کرواتے ہیں تو اس مرض سے جو کہ یہ آپ کو پیش آ رہی ہوتی ہے سفر کرنے سے یا چلنے پھرنے سے، جو پیروں میں سویلنگ سوزش بنتی ہے، الحمدللہ چند دنوں میں آپ کو بہترین صحت شفا جو ہے وہ الحمدللہ حاصل ہو جاتی ہے.